لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ بتاؤں، بس آخری بات عرض کر دوں۔ ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب رمضان شریف میں فجر کی نماز میں اٹھنے کے عادی تھے، اور ابھی 1-2 دن پہلے جو ہے وہ فجر میں اٹھنے کے لیے سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب کہا تو واقعی میں نے چاہا کہ یہ بات آپ کے گوش گزار کروں۔ انہوں نے کہا میں سوچا یار آرام کر لیتا ہوں، ابھی بعد میں اٹھ کر کے پھر قضا کر لوں گا، لیکن اس نے کہا کہ میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی، اور وہ بات کیا آئی؟ اس نے کہا بات یہ آئی کہ میں اگر اٹھ کر میں نے فجر کی نماز ادا کر لی تو میرے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، تو اپنے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں نیند کو قربان نہیں کر سکتا۔ بس یہ سوچ کر کے میں اٹھ گیا اور حضرت میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ مجھے زندگی میں سکون تو کئی مرتبہ ملا ہوگا، لیکن اس دن فجر کی نماز سے جو سکون ملا ہے میں اس سکون کا آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جذبہ بدلو، اور میری گزارش ہے، الحمدللہ میں سنتا رہا، بلبل باغ مدینہ سے مدینہ شریف سے رابطے میں تھا، اطلاع ملتی رہی، آپ آ رہے ہیں، اجتماع اچھی طریقے سے چل رہا ہے، آپ ذوق و شوق کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اب مزید کمر کسو، اور جتنا ہو سکے اگر آپ نیکیاں زیادہ نہیں کر سکتے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ گناہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرو۔ بس گناہ سے بچو، یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے یار چلتا ہے، نہیں، اس سے بھی بچو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی نظر آئیں گی اور آخرت میں بھی نظر آئیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ خوب نیکیاں بھی کرو اور پھر کچھ گناہ بھی کر لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نیکی بھی کرو اور گناہ بھی کرو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بندے کی عبادت کے حوالے سے، قبولیت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدم اطمینان کا اظہار فرمایا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ گناہوں سے بھی زیادہ سے زیادہ بچو اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی بھی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو عمل بالسنہ کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اللہ عز و جل اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔